بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 348۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ اچھا دوستو، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث اٹھائی گئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 334 ہے، اور اس کا آسان الفاظ میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک پورا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہے نا ایک سفر میں تھے، اور وہ سفر تھا، وہ سفر کرتے 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 رات کا آخری حصہ آنے والا تھا، تو تب جا کے جو ہے نا صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، اور وہاں پر جا کے سارے صحابہ کرام کیونکہ رات کے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب سو گئے، اور جب سو کے اٹھے تو جو ہے نا کہ سب سو کے اٹھے تو ان کو جو ہے نا جگانے والی کون سی چیز تھی کہ سورج کی گرمی تھی، مطلب سورج اتنا نکل چکا تھا، سورج بالکل واضح نکل چکا تھا اور سب سو رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا کہ آنکھ کھلی تو پہلے ایک صحابی اٹھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اسی طرح جو ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی آنکھ کھلی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام جو ہے نا ان کو نہیں جگایا کرتے تھے، صرف اس لیے نہیں جگاتے تھے کہ کیونکہ جو ہے نا وہ دیکھتے تھے کہ جو ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی صورت میں جو ہے نا کہ ان کے اوپر کہیں وحی نہ اتر رہی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کہ وہ ڈر بندے تھے، انہوں نے اونچی آواز میں تکبیرات کہنا شروع کر دی۔ جب وہ تکبیرات اونچی آواز میں تکبیر کہنا شروع ہو گیا تو پھر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، ان کی تکبیر کی وجہ سے انہوں نے دیکھا۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے چل کے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور پانی کم تھا، تو پھر جو ہے نا سب نے کیا کیا، اذان ہوئی اور وہاں پر جو ہے نا سب نے صحابہ کرام نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی تو جو ہے نا کہ وہاں پانی کم تھا، تو جب نماز ادا کی تو پانی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کہ ایک صحابی جو تھے ان کو رات کو جو ہے نا کہ غسل کی حاجت ہو گئی، غسل ضروری ہو گیا اور احتلام ہو گیا، ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اب وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی تھی تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک صحابی سائڈ پہ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا، فلاں تجھے کس چیز نے روکا ہے، تم نماز میں جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں شریک تھے؟ تو وہاں پر جو ہے نا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ ہے اللہ کے رسول جو ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے نا غسل میرے اوپر فرض ہو گیا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، اس لیے پانی بھی کم تھا اور میں غسل نہیں کر سکتا تھا، میں نے غسل نہیں کیا۔ تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا تھا کہ پھر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم تیمم کر لیتے، تمہارے لیے تیمم کرنا کافی تھا، تمہارے لیے تیمم کرنا کافی تھا۔ اب یہ جو قصہ ہے یہ بڑا لمبا قصہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تیمم کرنے کا حکم دیا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، جس کی ترجمہ میں پہلے بھی پوری آیت بیان کر چکا ہوں، تو اس آیت میں چھوٹا سا آپ کو ایک ریفرنس کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ جب ایسی نوبت آ جاتی ہے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان جو مسلمان ہے یہ پاک رہیں، ہر صورت میں پاک رہیں، اور پاکی کی صورت اختیار کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاک مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے سے زمین پہ ضرب لگانی ہے، پھر ان کو ایسے جھاڑ کے، سنت طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایسے اس کو منہ پہ پھیر دینا ہے، پھر دوبارہ ضرب لگا کے آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کنیوں تک لے کے جانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے ایسے جو ہے نا آپ نے یہ مٹی ان کے اوپر مار لینی ہے، مٹی مطلب مسح کرنا ہے، مٹی کے ساتھ مسح کرنا ہے آپ نے، جس سے جو ہے کہ آپ پاک ہو جائیں گے۔
تو یہ جو ہے نا یہ ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ جو واقعہ ریلیٹڈ تھا وہ بھی میں نے آپ کو سارا بیان کیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ جو ہے نا جی یہ میں نے جو حدیث اٹھائی ہے یہ واقعہ ہے، یہ حدیث نمبر 334 لے کے 348 تک صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں جو ہے نا 2-3 واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جس کی تفصیل جو ہے نا 2-3 حدیثوں میں مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہے، لیکن میں نے اس کی تشریح الفاظ آسان الفاظ میں بیان کیا. 2-3 حدیث ہیں جن میں یہ واقعہ ایسے ہی بیان کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے نا کہ ایک اور صحابی تھے جو حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک جگہ پر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا. تو راستے میں جو ہے نا کہ جو نماز کا ٹائم آ گیا تو جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ادا کی، لیکن حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مٹی میں الٹ پلٹ ہو کے انہوں نے اپنا پاپ کو پاک کر کے نماز ادا کر لی. جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بیان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کو صرف جو ہے کہ تیمم کرنا ہی کافی تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نا کہ مٹی کا مسح کرنا ہی کافی تھا، پورے جسم کو جو ہے نا مٹی میں جو ہے نا الٹ پلٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بھی قصہ یہاں پر ایک جو ہے نا جی انہی حدیثوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے دوستوں. ٹھیک ہے جی. تو دوستوں مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں تیمم کرنا آنا چاہیے. کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے یا انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے نا نماز فرض ہے، اپنی نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے. اور اگر آپ بیمار ہیں، خدا نخواستہ آپ کو اطلاع ہو جاتے ہیں اور آپ باقی کی صورت میں چل جاتے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ کسی ایسی بیماری میں آپ کو پانی استعمال نہیں کرنا، تو پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے، ہر صورت میں پاک ہونا ہے. اور پاک ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم تیمم کا طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے دوستوں. اس کو خود بھی اس کو عمل کرنا ہے اور اس نالج کو جو ہے دوسروں تک لازمی پہنچانا ہے. اس علم کو آگے پھیلانا بھی جو ہے نا بڑا ثواب کا کام ہے. تو دوستو جو ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے میری مشکلات کو بھی حل کرے اور آپ کی مشکلات کو بھی حل کرے. جی جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ پاک خوش رکھے آپ.